السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ توبہ کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 17 سے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کا کبھی حق نہیں ہے کہ یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، شاہدینہ اس حال میں کو اپنے اوپر جو شہادت دینے والے ہوں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، بالکفر کفر کی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں تک کفار کے عہد و پیمان سے برات کا اعلان، کفار سے جہاد اور اس کے فوائد و حکمت کا بیان تھا۔ اب یہ بیان تیسرے رکوع میں جو شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مساجد کی آباد کاری، ان کی نگرانی اور توحید و خدمت مشرکین کا کسی صورت حق نہیں بنتا، کیونکہ مساجد تو خالص اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور یہ کہ بلا شبہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ سو ان کی نگرانی اور آباد کاری ان لوگوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے گواہ اور شاہد ہیں، جو حج اور عمرہ کے وقت بھی جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں لبیک کہتے ہیں، وغیرہ غیروں کو علی اعلان اس کا شریک بناتے ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بس کر دو، آگے مت کہنا۔ مگر وہ آگے کیا کہتے تھے، الا شریکن ہوا لکا تم لیکو ہو و ما ملکا، مگر ایک شریک جو تیرے ساتھی ہے، جو جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں۔ وہ لوگ یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1185 نمبر۔ ان کے اپنے کفر پر شہادت وہ 360 بت بھی تھے جو انہوں نے کعبہ کے اندر نصب کر رکھے تھے۔ کعبہ کی دیواروں پر بزرگوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کی صورتیں بنا کر ان کے ہاتھ میں فال کے تیر جو ہے وہ پکڑاتے ہوتے تھے، اور ان کی عبادت غیر اللہ کو پکارنا تھا۔ ان کا بیت اللہ کا احترام، انتہائی بے حیائی یعنی ننگے ہو کر مردوں اور عورتوں کا طواف کرنا بھی یہ شامل تھا۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے من جو آمنہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، ولم یخشى الا اللہ نہیں وہ ڈرتا مگر اللہ سے، فعسیٰ تو قریب ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں یکونا یہ کہ وہ تھے من المہتدین ہدایت پانے والے، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھٹوی صاحب تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں آباد کرنے میں مساجد کی تعمیر، ان میں نمازوں کے لیے آنا، صفائی، روشنی، مرمت اور نگرانی وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں، اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں خصوصاً 4 چیزیں پائی جائیں: اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، ظاہر میں اس ایمان کی شہادت کے لیے نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی نمبر 3، نمبر 4 اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، جبکہ مشرکین ان چاروں صفات سے خالی تھے۔ مساجد کی تعمیر، آباد کاری، ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر اسی جیسا گھر بنائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 45۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بلاد یعنی جگہوں میں سے سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں بازار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 681۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا؟ آمنہ جو ایمان لائے، کمن اس جیسا بنا دیا، آمنہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تم یہ سمجھتے ہو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتے۔
تو وہ اللہ کے گھر کی صفائی، حاجیوں کو ستو پلا کے یہ سمجھتے تھے ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے، نیکی اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس سے بھی بڑی نیکی۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین اور مسلمان دونوں ہیں، کیونکہ مشرکین کعبہ کی خدمت، تولیت اور حاجیوں کے شربت اور پانی پلانے پر بہت فخر کرتے تھے، اور بعض مسلمان بھی اس کو سب سے اعلیٰ کام سمجھتے تھے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آپ کے صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی اور کام نہ کروں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں اور کسی کام کی۔ دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری افضل ہے۔ ایک اور نے کہا بلکہ جہاد نے فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا نبی کے ممبر کے پاس آوازیں بلند کرو، یہ جمعے کے دن کی بات ہے، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے اور تمہارے اس جھگڑے کا وہ فیصلہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد حرامی کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ کام کو فضیلت کیا ہے مگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے، یہ زیادہ افضل کام ہے، اور پھر یہ ایمان کے بغیر مقبول بھی نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، پھر جو اس پر اصرار کرے اس ظالم کو سیدھی راہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، فی سبیل اللہ کے راستے میں بھی، اموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، واعظم درجۃ عند اللہ، ان کے بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں یعنی اپنا دین اور جان و مال بچانے کے لیے اپنا گھر بار اور رشتہ دار چھوڑو۔ اس آیت سے مہاجرین کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، جن میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت عبیدہ بن جراح، طلحہ، زبیر، بہت سے دوسرے اور صحابہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو اور ہمیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اٹھائے۔ قرآن خود ان کے آخرت میں فاز و سرخرو ہونے کی شہادتیں دے رہا ہے۔ معلوم ہوا جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ خود لعنتی ہیں، جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ خود برے ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت، خوشخبری ہے ان کو ان کے رب کی طرف سے رحمت کے ساتھ، منہ ورضوان، ان کو اور رضوان ہے اور جنت ہے، رضامندی اور جنت ہے ان کے لیے، فیہا، اس میں، نعیم، جو ہے نعمتیں ہیں، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، ایسے باغوں کی خوشخبری اللہ ان کو دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، جس کے پاس اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو رضوان ان پہ تنوین تنظیم کیا ہے۔ اب اس رحمت اور رضامندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جسے خود اللہ خاص کر لے اور عظمت دے دے۔ اگلی آیت میں دوبارہ اسے اجر عظیم قرار دیا، جب مالک خود ان لوگوں سے راضی ہے، انہیں اپنی رحمت اور جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے، تو ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقی تھے، کبھی کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھر بھی غیرت اور شرم و حیا ہے، ورنہ سیدھی بات اپنی بدتمیزی اور گستاخی سے توبہ کر کے ان کا وہ مقام تسلیم کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے انہیں دیا۔ یاد رہے کہ ایمان، جہاد، ہجرت کا سلسلہ قیامت تک قائم ہے، اور وہ سب مجاہدین ان فضیلت میں شامل ہیں جو یہ شرف حاصل کریں گے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب دوست نہ بناؤ؟ واخوانکم، اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست، ان استحبوا، جب وہ پسند کریں، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ومن یتولہم، اور جو کوئی ان میں سے پھر گیا، منکم، تم سے، فاولئک ہم الظالمون، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، یتولا، دوستی کرے گا ان سے، منکم، تم میں سے کوئی ان سے، فاولئک ہم الظالمون، سو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ کل کہہ دیجئے ان کانا آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا خاندان، واموال، اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اقترفتموہا، وتجارت تخشون،
اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے پہ تم ڈرتے ہو، جس کو برا ہونے سے تم کسادہا ومساکن ترضونہا، اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، تمہیں پسند ہے یہ چیزیں، من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ، وجاہد فی سبیلہ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، پھر فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، حکم لے آئے، واللہ، اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، یعنی بعض لوگ دل سے مسلمان ہیں لیکن برادری سے تعلق توڑا بھی نہیں سکتے، اپنے اسلام کا اعلان کر دیں، اس کا حال یہی سمجھو کہ مزید جو سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ ممتحنہ سے 1 اور 3 میں بھی بیان کیا، سورہ آل عمران میں بھی ہم 118 نمبر آیت میں پڑھا ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 51 میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ پھر آیت نمبر 24 میں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ اور اس سے پہلی آیت دونوں مسلمانوں کے کسی خاص گروہ یا واقعہ سے متعلق نہیں بلکہ عام اور ہر زمانے کے لیے ہے، کہ ان میں تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے مال جان ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر مومنوں کو سب سے زیادہ عزیز ہستی اللہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے شمار فرمائی ہیں ہر انسان کی طبی طور پر جو ہے نا وہ محبوب ہوتی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا نا سورہ آل عمران میں بھی زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِن النِّسَاءِ، ٹھیک ہے، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھ کے آئے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں۔ تو لوگوں کے لیے نفسانی خواہش کی محبت مزین کر دی گئی، جو عورتوں اور بیٹوں، سونے چاندی کے جمع کرنے میں، خزانے میں نشان لگائے ہوئے گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان چیزوں سے محبت کوئی گناہ بھی نہیں، بلکہ ان سے محبت ان کے حقوقی ادائیگی آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا صرف یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ محبت رکھ لے انسان لیکن وہ ان چیزوں سے بڑھے نہ۔ پیمانہ اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم اور اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینے کی ضرورت ہو، اور دوسری طرف ماں باپ، خویش، اقارب، محبت اور دنیا کے دوسری تعلقات، مفادات، خطرات اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر مسلمان اور ہر مصلحت سے بے پرواہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سبق میں۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا رکوع نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا ہے جو رہ گیا تھا، باقی انشاءاللہ ہم آگے جو ہے نا وہ اپنا سبق شروع کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔